गर्मियों के अंदर हमने एसी ब्लास्ट के वाक़यात मुख्तलिफ जगह देखे हैं। इनडोर कभी ब्लास्ट होता है, इसके 0.00000% चांस है। आउटडोर एक्सप्लोड करते हैं तो उसकी क्या वजह होती है? इशू सिर्फ आपका आएगा टेक्नीशियन की वजह से आएगा। अक्सर के अंदर जो सेफ्टी स्विच होते हैं वो काम ही नहीं कर रहे होते। R32 का जिक्र बार बार कर रहे हैं। R32 क्या है? जितना GWP ज्यादा होता है जिस गैस का, वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं नदीम खालिद। गर्मियों के अंदर हमने एसी ब्लास्ट के वाक़यात मुख्तलिफ जगह देखे हैं जिसमें कई जानों का ज़िया भी हुआ है। तो आज की वीडियो जो है वो आम घरेलू सारिफ जो एसी का इस्तेमाल करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। उनका 28 साल का तजर्बा है इस एसी इंडस्ट्री के अंदर। इनका नाम है जाबिर वकास। जाबिर वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हमने आपको आपकी वीडियोस के मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल जो है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी देखा तो हमने कोशिश की कि इस हवाले से आवाम को जो है मज़ीद आगाही वो मिलनी चाहिए। तो ये बताएं कि ये जो एसी ब्लास्ट होते हैं, पिछले साल फैसलाबाद में हुए, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में ये जब ब्लास्ट हुए तो इसकी क्या वजूहात हैं? इनडोर कभी ब्लास्ट होता है, इसके 0.00000% चांस है। इनडोर कभी भी ब्लास्ट नहीं होता। अगर आपने कभी ब्लास्ट होते हुए ज़िंदगी में कभी एसी कोई 1, 2 या 3 देखे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने आउटडोर जो जेनुइनली ब्लास्ट होते हैं वो आउटडोर आपका ब्लास्ट होता है। और जब भी कभी ज़िंदगी में कभी आउटडोर ब्लास्ट हुआ है, उसमें ब्लास्ट होने की रीज़न जो है वो टेक्नीशियन खुद होता है। आपके कमरे के अंदर जो इनडोर लगा हुआ है उसके ब्लास्ट होने की कोई भी रीज़न नहीं है इस दुनिया में। तो ये जो आउटडोर एक्सप्लोड करते हैं तो उसकी क्या वजह होती है? वो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो दीवार गिरा देते हैं, वो किस तरह फटते हैं? सर देखें, सबसे जितने भी डैमेज होते हैं, जितनी भी जानें जाती हैं, सिर्फ पहली बात ये ज़हन में रखना, सिर्फ आउटडोर की वजह से होती हैं। अच्छा, आउटडोर की कई वजूहात हैं। आपने अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर देखा हो, हमारे एसी की फील्ड के अंदर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर इस्तेमाल होता है, एक नाइट्रोजन का सिलेंडर इस्तेमाल होता है। जो टेक्निकल लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो ये वेल्डिंग के सिलेंडर्स होते हैं ना, इनको हमेशा दीवार के साथ रख के इनको चेन के साथ बांधा जाता है। कोई भी कंपनी जो एसी बनाती है वो आपको 10 साल की कंप्रेसर की गारंटी देती है। क्या वो इतने पागल हैं कि उनको अपनी चीज़ पे 10 साल का एतबार नहीं है? 10 साल की गारंटी इसीलिए दे रहे हैं कि उनको कंफर्म है। जब भी कभी किसी भी वजह से कंप्रेसर का प्रेशर ज़्यादा हो, क्योंकि सिर्फ एसी के अंदर कंप्रेसर एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो प्रेशर बनाती है, अगर उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो तो वो जो प्रेशर रिलीज़ वाल्व है वो खुल जाता है और प्रेशर उसका रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद एसी के हर एसी के अंदर उसका जो रास्ता होता है ना रेफ्रिजरेंट का गुजरने का, उसके रास्ते में 2 सेफ्टियाँ और लगी होती हैं। एक हाई प्रेशर का स्विच लगा होता है। अगर वहाँ से फ़र्ज़ करो एसी किसी टेक्निकल फ़र्ज़ करें पुराने कंप्रेसर है, आपको पता है पाकिस्तान में पुराने कंप्रेसर बिकते हैं, ये लॉट के माल के आते हैं बाहर से। वो कंप्रेसर दूसरे मुल्कों से आते हैं, उनके अंदर गंदे गंदे ऑयल होते हैं, उनके अंदर अक्सर के अंदर जो सेफ्टी स्विच होते हैं वो काम ही नहीं कर रहे होते। एसीओ के अंदर रास्ते के अंदर हाई प्रेशर स्विच लगे होते हैं। जैसे ही हाई प्रेशर आता है उसके बाद उस वहाँ पे वो स्विच ट्रिप करता है और उस कंप्रेसर को बंद कर देता है। इससे अगली बात, ये जितने भी कंप्रेसर है ना हमारी फील्ड के अंदर, कंप्रेसर और आगे पाइप हैं, इन सब का एक प्रेशर का लेवल होता है। आप अगर प्लास्टिक का पाइप भी मार्केट से जाके ख़रीदें ना, प्लास्टिक के पाइप के ऊपर भी उसका जो प्रेशर है वो मेंशन होता है। दुनिया के हर पाइप के ऊपर, जो कॉपर के पाइप हैं एसी में इस्तेमाल होते हैं, उन सब के ऊपर प्रेशर मेंशन है कि इतना ये प्रेशर सहने की हिम्मत रखता है। कोई टेम्परेचर से भी इस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रेशर पे? जिस तरह हमने देखा कि ज़्यादातर ये गर्मियों में ब्लास्ट हुए हैं, सर्दियों में इस तरह देखने में नहीं आए जो रिपोर्ट हुए हैं। नहीं सर, सर्दियों में तो असल में एसी चलता ही नहीं है ना, ये चलता ही गर्मियों में है। फिर जितने भी ये नॉन टेक्निकल लोग हैं, बच्चे हैं, ये फिर गर्मियों में निकलते हैं। ये इन्वर्टर नहीं है? नहीं सर, इन्वर्टर का, नॉन इन्वर्टर का, R32 का, R410 का, इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक भी नहीं है। यानी कि मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ लोग अपनी डायरेक्शन ठीक करें। जब आप अपनी इंक्वायरी की या रिसर्च करने की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत करते हैं ना तो आप बहुत दूर निकल जाते हैं। R32 का जिक्र बार बार कर रहे हैं। R32 क्या है ये R32? सर देखें, सबसे पहले आप ज़हन में रख लें कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और जिसने R32 बनाई है वो जापान है। उसमें डाइकन कंपनी है जिसने ये बनाया है। तो हमें यकीनन ये मानना पड़ेगा कि वो हम लोगों से रिसर्च के लिहाज से बहुत आगे हैं। उन्होंने ये गैस बनाई है। अच्छा, इसकी मेन मैं पूरी आपको डिटेल बता देता हूँ। कोई भी एसी है ना वो बनाया जाता है इंसान की सहूलत के लिए, इंसान को ठंडा करने के लिए।
اپنی سہولت کے لیے بنایا گیا. اب اس کو بنانے میں گیس کا استعمال ہوتا ہے. اب یہ گیس جو ہوتا ہے کون بناتا ہے؟ دنیا بناتی ہے. دنیا بناتی ہے, دنیا ملتی ہے. اب یہ 120 ممالک آپس میں مل کے بیٹھے ہیں جو یہ اپروو کرتے ہیں. ڈائکن نے یہ گیس بنائی ہے, ایکسپیریمنٹ کر کے کروڑوں ڈالر اس پہ لگا کے یہ گیس بنائی ہے. اس سے پہلے 2 گیسیں موجود تھی, R22 تھی, R410 تھی, اور اب R32 ہے. R22 جو ہے وہ آلریڈی فیز آؤٹ ہو چکی ہے, وہ پوری دنیا ختم کر چکی ہے. اس ٹائم بالکل بھی وہ نئی نہیں بن رہی. یا مارکیٹ میں موجود ہے, لیکن وہ کچھ لوگ چائنا سے ادھر ادھر سے لے کے آ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی نیا اے سی, کوئی بھی نئی R22 بالکل بھی مارکیٹ میں نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد R410 آئی. R410 کو اس ٹائم 2025 سے لے کے 2030 تک فیز آؤٹ کر دینا ہے. یہ صرف زبانی بات نہیں ہے, تمام ممالک جو USA ہے, جو یورپین یونین ہے, جو سعودی عرب ہے, یہ سب اس پہ سگنیچر کر چکے ہیں کہ اس کو فیز آؤٹ کر دیا جائے. اس کے بعد جو لیٹسٹ فریون اس ٹائم ریفریجرنٹ اس دنیا میں موجود ہے, سب ممالک کے لیے, صرف ہمارے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے اس ٹائم جو موجود ہے وہ R32 ہے. یہ اس نے ڈائکن نے بنائی ہے اور جاپان نے بنائی ہے اور پوری دنیا نے اپروو کی ہوئی. اچھا, ایک اور میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں. یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی بھی جب ریفریجرنٹ بناتے ہیں, اس میں 2 چیزوں کا سب زیادہ خیال رکھتے ہیں. ایک کیا رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری اوزون کی لیئر نہ خراب ہو. دوسرا, اس کا جو GWP ہے, جو ریٹ ہے, وہ اس کا کم سے کم ہونا چاہیے. اب اوزون جو رے ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے سورج اور ہماری زمین کے درمیان میں ایک پردہ ہے. وہ پردہ جو ہے وہ ان گیسز کی وجہ سے بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہے. R22 کو چینج کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ اوزون کی لیئر کو خراب کر رہا تھا, ہمارے ماحول میں گرمی میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے. تو جتنا GWP زیادہ ہوتا ہے جس گیس کا, وہ اتنی ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو یہ R32 ہے, اس کی اوزون کی جو اس کی ایک ہے لمٹ, وہ 0 ہے. یہ بالکل بھی اوزون کو نہیں خراب کرتی. جبکہ R410 ہے وہ نہایت وہ اوزون لیئر کو خراب کر رہی ہے. انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اب عام میرے جیسا ایک عام پاکستانی, ایک عام شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ایسی جن کا خیال رکھے کہ کل کو یہ اس کے ساتھ وہ نہ ٹیکنیکل ہے, نہ اس کو ان چیزوں کا علم ہے, اس نے ایک کمپنی سے AC لگوا لیا, اس کو باقی کچھ نہیں پتہ. تو اس کے لیے آپ کیا گائیڈ لائنز دیں گے کہ وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھے AC لگواتے ہوئے؟ آپ کا AC خراب ہو گیا, کسی بھی وجہ سے خراب ہو گیا, اس کے اندر انڈور کی موٹر جو ہے وہ رک گئی ہے یا ہلکی چل رہی ہے. اب ہوگا کیا کہ وہ موٹر جب ہلکی چل رہی ہے نا, چلتے 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 اس کے چانس ہیں سپارک ہونے کے, پلاسٹک کے جلنے کے, یا آگ لگنے کے. اب اگر ایک اتنے عرصے بعد سروس ہر 1 سال کے بعد, 1 سیزن کے بعد ہر حال میں سروس کرانی ہے. اور سروس بھی آپ نے ایک AC خریدا ہے, فرض کریں آج, کچھ دن کے بعد کوئی بھی مسئلہ اس میں بن جاتا ہے. آپ کے پاس جو پہلا ٹیکنیشین آپ کے گھر میں آئے گا, اگر وہ کوالیفائڈ نہیں ہے تو آپ کے AC کو بالکل وہ خراب کر دے گا, کیونکہ اس AC میں بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں گے جو وہ غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی وجہ سے وہ مسئلے زیادہ بن جائیں گے. اچھا, اس کے بعد جب آپ گھر میں ہیں, سب سے بڑا جو مسئلہ آگ لگنے کا ہوتا ہے وہ الیکٹریکل کی وائرز ہوتی ہیں. جب آپ کنیکشنز کراتے ہیں AC کے کنیکشن, کوئی بھی آپ کے گھر میں ہیٹر ہے, آپ کے گھر میں استری ہے, آپ کے گھر میں AC ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہائی ایمپیئر لیتی ہیں, بہت زیادہ لوڈ لیتی ہیں. آپ نے کہیں پہ کنیکشن جو ہے وائر کے وہ لمبے کرنے ہیں. اب لڑکے کیا کریں گے, تار کو کاٹ دیں گے. اکثر جگہ پہ کاٹنا پڑتا بھی ہے, مجبوری ہوتی ہے, لیکن اس صورت میں ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کنیکشن کا کہ کنیکشنز کو کبھی بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں لگایا جاتا. اچھا, اس کے بعد ایک اور بات کہ آپ اگر کمپریسر ہے, فرض کریں آج آپ کا لڑکا AC لگا کے گیا, ممکن ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوگی ہو, کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو, اب گیس اس میں سے نکل گئی ہے کسی بھی وجہ سے. اب کسٹمر کیا کرتا ہے, وہ 2 دن 3 دن لگاتار اس کو چلا رہا, اچھا چل جائے گا, ابھی چل جائے گا. وہ سوچتا ہے کہ اگر کسی کو بلاؤں گا تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے. اگر آپ پراپر کسی کمپنی سے لیں گے, کمپنی کو آپ ایک دفعہ فون کریں گے, وہ اسی ٹائم لڑکوں کو بھیج دے گا. جب آپ ایک نان ٹیکنیکل اور عجیب و غریب لوگوں سے جب AC لگوائیں گے تو وہ دوبارہ آپ کا فون ہی نہیں اٹھائے گا. تو نہیں اٹھائے گا, آپ نے 3 دن تک اس کو اسی طرح چلنے دیا, وہ بغیر ریفریجرنٹ کے چل رہا ہے. حالانکہ کمپنیوں نے اس میں بہت سی سیفٹیاں لگائی ہوتی ہیں, لیکن جب پرانے AC اس طرح سے چلتے ہیں ان کا کمپریسر آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو آؤٹ ڈور ہے, یہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک عام بندے کو کتنے ڈسٹنس پہ لگانا چاہیے؟ ڈسٹنس کا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمپنی جو ہے وہ ہر AC کے ساتھ 10 فٹ کا پائپ دیتی ہے, تو اسی فٹ کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ بھی آپ کا آؤٹ ڈور لگے وہاں پہ لگا لیں, اس کا ایشو نہیں ہے.
ایشو صرف آپ کا آئے گا ٹیکنیشین کی وجہ سے آئے گا کہ وہ اگر اس چیز کو غلط ڈیل کرتا ہے, غلط ٹیکل کرتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کے مسئلے آئیں گے. آپ کے ہماری فیلڈ کے اندر نا اکثر ٹیکنیشین بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اے سی کی جب صفائی کرتے ہیں, استاد نے شاگرد بھی رکھے ہوتے ہیں, شاگرد کو ہی سر شاگرد ایسے ایسے رکھے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا کہ اکثر ایک بچے کو استاد کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے شاگرد کو بولے گا جاؤ ورک شاپ سے سلنڈر لو اور فلانی جگہ پہ گیس ڈال کے آ جاؤ, اور وہ جو سلنڈر اس کی ورک شاپ میں پڑا ہے نا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس کے اندر پیٹرول ہوتا ہے. اب پیٹرول لڑکے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پائپوں کی فلشنگ کرنے کے لیے, اس کی صفائی کرنے کے لیے. اب پیٹرول کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ملک اس طرح کا ہے, غریب ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. جو پراپر طریقہ ہے اس کا وہ R11 ایک گیس ہوتی ہے جس سے اس کو فلشنگ کیا جاتا ہے. لیکن سستا کرنے کی بجائے کسٹمر بھی جب پیسے نہیں دیتا وہ پیٹرول سے صفائی کرتے ہیں. اب وہ پیٹرول کا سلنڈر ہر ورک شاپ کے اندر اس نے ورک شاپ میں پڑے ہوتے ہیں. اب ایک لڑکے کو استاد بولتا ہے کہ جاؤ فلانی جگہ پہ گیس جاؤ, وہ جاتا ہے, وہ سلنڈر کے اوپر دیکھتا ہے R22 R410 کچھ بھی لکھا ہوا ہے, وہ اس کو اٹھائے گا, جا کے گیس ڈال کے آ جائے گا, اس کو نہیں پتا. آپ یہاں تک بھی یقین کریں کہ لڑکے اکثر حالت میں گیس پائپ کے اندر ہوتی ہے, کہیں سے لیک ہو گیا نا, وہ اس کے اوپر سے اس کو ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. لیکن یہ سب نہیں ہے, بہت بہت اچھے ٹیکنیشین, بہت بہت اچھی کمپنیاں پاکستان میں اس ٹائم کام کرنے لگی ہوئی ہیں, ان کے پاس بہت اچھے اچھے ٹیکنیشین موجود ہیں. عام حالات میں بھی آپ کو بہت اچھے بچے مل جاتے ہیں, یہ سب نہیں ہے. لیکن سب نہیں ہے, لیکن بلاس بھی تو صرف آپ کو کتنے نظر آتے ہیں؟ آپ نے زندگی میں کتنے 2 4 5 ہی سنے ہیں نا, تو یہ اتنے ہی ہوتے ہیں. یہ ہائپ زیادہ کریٹ کر دی جاتی ہے, ڈر زیادہ لوگوں میں ڈال دیا جاتا ہے, اتنی بات ہوتی بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو گورنمنٹ کے لیول پہ آپ کو ہر ایک آدمی کو, اب تو چیٹ GPT کا دور ہے یار, آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ R32 قاتل گیس ہے, آپ اسی ٹائم چیٹ GPT پہ لکھیں, وہ آپ کو بتا دے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ گیس کس نے ایجاد کی ہے, اس سے کیا کیا مسئلے بن سکتے ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے, ہر چیز آپ کو چیٹ GPT بتائے گا. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. ہمارے ساتھ جابر وقاص صاحب موجود تھے, اور یہ ہم اپنے عام پاکستانیوں کے لیے, عام شہریوں کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی جو غلطی ہے وہ بھی کس طرح اوائڈ کی جا سکتی ہے. اور جس طرح جابر صاحب نے بتایا کہ عموماً ایک عام آدمی کی غلطی بھی نہیں ہوتی ہے, ایک ٹیکنیشین کی غلطی کی وجہ سے, اس کی غفلت کی وجہ کا جو ہے وہ حادثہ یا وکٹم جو ہے وہ آپ خود بن جاتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.